غار ہرا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے، اور اسی غار ہرا میں ایک رات جب جبرائیل امین آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جب پہلی آیت نازل ہوئی، پہلی وحی جب نازل ہوئی، تو آپ سے کہا گیا اقرا یا محمد۔ بخاری کتاب و بدیل وحی جب آپ پڑھیں گے تو یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، کہا گیا جبرائیل امین آئے کا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہی دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبرائیل امین نے نبی اکرم کو پکڑا، سینے سے دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگا کہ میری روح نہ نکل جائے، میری جان نہ چلی جائے، اتنی زور سے مجھے دبایا، اور دبانے کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے پھر پکڑا اور پھر دبایا، وہی کیفیت، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل امین نے پھر پکڑا، پھر دبایا اور پھر چھوڑا، اور پھر کہا اقرا یا محمد۔ اللہ کے رسول بار بار وہی جواب دے رہے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ماذا اقرؤ، آئے بار بار پڑھنے کے لیے کہنے والے، میں جواب دے چکا ہوں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، اور تم بار بار پکڑتے ہو، بار بار دباتے ہو، بار بار چھوڑتے ہو، اور بار بار کہتے ہو کہ پڑھو۔ میں کہہ چکا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا، اب تم ہی بتاؤ ماذا اقرؤ، میں کیا پڑھوں، میں کیا پڑھوں۔ اس وقت جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں اور بتایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو کیمسٹری نہیں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو فزکس نہیں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو بایولوجی نہیں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو جغرافیہ کا سبجیکٹ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو انگلش لٹریچر اور انگلش گرامر پڑھنے کے لیے نہیں دے دیتے ہیں۔ یہ بچے کے ذہن اور اس کے مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا مائنڈ، اس کا ذہن ابھی کیا چیز برداشت کر سکتا ہے۔ آپ اس کو اے بی سی ہی پڑھائیں گے، اے فار ایپل پڑھائیں گے، بی فار برڈ پڑھائیں گے، چھوٹے آ سے امرود پڑھائیں گے، بڑے آ سے آم پڑھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی غار ہرا کے اندر جبرائیل امین نے جب کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، غور کرو یہ تعلیم صرف نبی اکرم ہی کو نہیں، نبی اکرم کے ذریعے ساری دنیا کو دی جانی تھی، اس لیے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، اور جوڑا بھی کس سے جا رہا ہے، اس رب کا نام لیا گیا، اس رب کے سے رشتہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس رب کی حقیقت کو جانو، چونکہ اہل عرب اور جس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں کے لیے مناسب یہی تھا، کیونکہ یہ ان کے اذہان و قلوب جانتے تھے، ان کی ذہنیتیں اس بات کو جانتی تھیں اور اس بات کو تسلیم کرتی تھیں کہ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کا کھوکھلا جب کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا ہے، جب ایک چھوٹی سی سوئی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، ایک چھوٹا سا میچ باکس اور اس کی ڈبی اور اس کی تیلی جب کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو یہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان اور اتنی بڑی کائنات یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟
یہ ان کے اذہان و قلوب اچھی طریقے سے جانتے تھے. اس لیے ایسی تعلیم پہلے دی جا رہی ہے کہ جس کو ان کے مائنڈ ایکسپٹ کر سکیں، جن کو ان کے اذہان و قلوب ایکسپٹ کر سکیں، تسلیم کر سکیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلے اس رب سے رشتہ جوڑا جا رہا ہے. اور یہ جب نبی اکرم نے جب یہ بتایا تو ان کے اذہان و قلوب نے اس بات کو قبول کیا، مانا کہ ہاں دنیا میں رب نام کی کوئی چیز ہے، اللہ ہے. قرآن کریم پڑھیے پھر وہی توحید آئے گی. وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ ساری کائنات بغیر اللہ کے حکم کے وجود میں نہیں آئی، ان کا صنع اور ان کا بنانے والا اللہ ہے. وہ جانتے تھے اس بات کو. میرے بھائیوں، توحید اسی لیے اختلاف اس میں نہیں تھا، صرف عبادت میں تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم پوچھتے نہیں ہیں. لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ، ہم تو ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. دیکھیے اللہ کو وہ مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ جو ہے کائنات کا جو ہے بنانے والا اللہ ہے. اس بات کو وہ تسلیم کرتے تھے. تو سب سے پہلے اس سے جوڑا جا رہا ہے. تعلیم کوئی بری چیز نہیں ہے، ہر چیز کا استعمال، آپ کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا استعمال کسی جائز ناجائز بناتا ہے. آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں، یہ زبان سے اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اچھی چیز ہے، الحمدللہ کہیں تو اچھی چیز ہے، اللہ اکبر پڑھیں تو اچھی چیز ہے. لیکن اسی زبان سے اگر آپ کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی دیں تو یہی زبان کا برا استعمال ہے، یہی غلط ہے. اسی زبان سے کسی کی غیبت اور چغلی کریں تو یہی غلط چیز ہے، یہی غلط ہے. اسی طریقے سے علم کوئی بھی آپ حاصل کریں وہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں، اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں. لکھنؤ کی سرزمین پر میں رہتا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ہاسپٹلز میں میرا آنا جانا ہوتا ہے. آج بھی MBBS MS اور MD کرنے والے ان ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں جو بڑے علم حاصل کرنے کے باوجود آج لوگوں کو ڈراتے ہیں، مریضوں کو ڈراتے ہیں. اور جہاں 5,000 روپے میں مریض صحیح ہو سکتا ہے اس کو ڈرا کر 50,000 ہزار روپے بھی وصول کر رہے ہیں، 1 لاکھ روپے بھی وصول کر رہے ہیں. نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے لیکن ایسا ڈرایا جاتا ہے کہ اس کو آپریشن کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. اور وہی کام جو 5-6-10 ہزار میں ہونا ہے وہی 40-50 ہزار تک پہنچ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، ایسا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ جس کا استعمال ہم غلط کر رہے ہیں. بہت سے ایسے علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو علم دین حاصل کرنے کے بعد جن کا ایک بھی مدرسہ نہیں چل رہا ہے، 10 بچے بھی جن کے مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی کٹے اور رسیدیں چھپاتے ہیں اور بمبئی سے لے کر جدہ تک وہ چندہ کرتے پھر رہے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں. بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری فرضی تصدیق بھی بنا لی اور فرضی دستخط بھی کر لیے. جب فون آئے میرے پاس کہ جرجیت صاحب کیا آپ نے مغربی یوپی کی کوئی تصدیق ان کو دی، اور جب میں نے منع کیا تب بھانڈا پھوٹا اور پتا چلا کہ پکڑے گئے. تو میرے بھائیوں، آپ نے قرآن حاصل کیا، علم دین سیکھا، مدرسوں میں 8 سال پڑھے اور 10 سال پڑھے، اور پڑھنے کے بعد آپ ایسا کر رہے ہیں تو کسی چیز کا استعمال اس کو جائز یا ناجائز بناتا ہے. اگر آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اگر جائز استعمال ہے تو وہ چیز ٹھیک ہے، اور غلط استعمال اگر آپ کر رہے ہیں تو وہی چیز غلط ہو جاتی ہے، چاہے وہ عالم کی ڈگری ہی ہو یا پروفیسر کی یا ڈاکٹر کی. تو میرے پیارے ساتھیوں، علم حاصل کیجیے. آج ضرورت ہے زمانے کو، آج لوگ ترس رہے ہیں ٹھنڈی 2 چین و سکون کی سانسیں لینے کے لیے، لیکن ان کو صحیح چین و سکون کی سانسیں نہیں مل رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جب میں اپنے پڑوسی ملک میں گیا تھا، میری چچیری بہن وہاں رہتی ہیں،
कराची में, और मैं गया था, और वहाँ के जब उलमा से मेरी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने लाहौर का एक वाकया सुनाया कि जर्जी साहब, अभी चंद दिनों पहले लाहौर के अंदर एक मीटिंग हुई हम उलमा की, उसमें इजलास हुआ, हमने पंजाबी लैंग्वेज में, पंजाबी भाषा में कुरान का ट्रांसलेट करके जब लोगों को दिया और लोगों में तकसीम किया, तो लोगों ने पंजाबी जबान में कुरान के तर्जुमे को पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो इस्लाम ले आए, पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब वो हमारे जलसे में आए और सवालों जवाब की जब नशिस्त रखी गई, क्वेश्चन आंसर की जब नशिस्त रखी गई, सवालों जवाब की जब नशिस्त रखी गई, तो उनसे पूछा गया कि आप नए नए इस्लाम लाए हो, नया नया आपने इस्लाम कबूल किया है, क्या आप कोई सवाल करना चाहते हैं, क्या कोई सवाल ऐसा है इस्लाम के ताल्लुक से जो तुम्हारे जहनों में खटक रहा है? तो चंद पंजाबी नौजवान उठते हैं और कहते हैं कि हाँ, आए उलमाए किराम, मुझे एक मसला जानना है, और वो मसला ये जानना है कि कुरान का तर्जमा अभी तक हमारे पंजाबी जबान में नहीं हुआ था, हमारी पंजाबी लैंग्वेज में नहीं हुआ था, इसलिए हम अरबी जबान नहीं जानते थे, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम नहीं समझते थे, और जब हमारी जबान में कुरान का तर्जमा होकर आया और हमने इसके तर्जुमे को पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने इसकी तफसीर पढ़ी, तो हम इस्लाम लाए, कुरान की सदाकत को समझा, इस्लाम की सदाकत को समझा, तो हम इस्लाम लाए। मुझे ये बताओ कि हमारे वो आबाओ अजदाद, हमारे वो बाप दादा जो हालत कुफ्र में मर गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? आप क्या जवाब देंगे? आए उलमा की जमात बताओ, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद के पास तो कुरान का पंजाबी जबान में तर्जुमा ही नहीं हुआ था, अरबी वो जानते ही नहीं थे। हमें बताइए कि जब उनको मालूम ही नहीं था कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, हमारी जबानों में जब कुरान का तर्जुमा ही नहीं किया गया, तो मुझे बताओ, जो वो मर गए हालत कुफ्र में, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? उन कराची के उलमा ने हमें बताया, रोते हुए बताया कि जर्जी साहब, हमारे पास उन पंजाब लाहौर के उन नौजवानों के सवाल का जवाब नहीं था, हम क्या जवाब देते उनको? मेरे भाइयों, उन नौजवानों के सवाल ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जरूरत है ऐसे इंटर कॉलेजों की, जरूरत है ऐसे इंग्लिश स्कूलों की जहां आपको हर तरीके की जबान सिखाई जाए, आप सिर्फ अरबी तक महदूद ना रहें, आप इंग्लिश भी आपकी स्ट्रांग हो, आपकी हिंदी भी मजबूत हो, आपकी संस्कृत भी मजबूत हो। आप अपने इलाके में देखिए कि आपके इलाके के अंदर कौन से लोग किस जबान को समझने वाले ज्यादा हैं, आप उनकी जबान को सीखें और इल्म हासिल करें, और फिर कुरान को उनकी जबान तक पहुंचाएं। इस सवाल ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग कहें कि इंग्लिश तालीम हराम है, मेरे भाइयों, उनको उनके कमरों में बैठे रहने दीजिए, उनको इस तरीके के जाहिलाना फतवे देने दीजिए, लेकिन इस्लाम आपको ना इंग्लिश पढ़ने से रोक रहा है, इस्लाम ना आपको हिंदी पढ़ने से रोक रहा है, इस्लाम ना आपको संस्कृत जबान सीखने से रोक रहा है, इस्लाम ना आपको तेलुगु जबान सीखने से रोक रहा है, इस्लाम ना आपको बंगला सीखने से रोक रहा है। जरूरत है आप इन जबानों को सीखें और इस्लाम का प्रचार उनकी जबानों में करें, इस्लाम का प्रचार उनकी जबानों में करें। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए आपको लगन से काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जुटना पड़ेगा, आपको भी सीखना होगा, आपको अपनी औलाद को भी सिखाना होगा, और इस किस्म के स्कूलों को फरोग देना होगा और इनका ताउन भी करना होगा, जिस तरीके से भी कर सकें। ताउन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जर्जी साहब ने कह दिया कि ताउन करो, तो गोया कि इशारा कर रहे हैं कि इस स्कूल को चंदा दो। मेरे भाइयों, ताउन आप अच्छे मशवरे से भी दे सकते हैं, ताउन आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाकर भी कर सकते हैं। मदरसे और स्कूल वालों का काम यह होना चाहिए कि स्कूल की तालीम और तरबियत का मायार इतना स्टैंडर्ड करें कि माँ बाप आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जब अपने बच्चे को दें तो ये तसव्वुर करें कि हम बच्चा दे रहे हैं, वो हमारे बच्चे को फ्यूचर देंगे, वो मुस्तकबिल हमारे बच्चे को देंगे, ये उनको यकीन होना चाहिए। इतना ऊंचा हमारे बच्चों के तालीम का मायार होना चाहिए।
ناکامی ہوگی، شروع میں آپ گریں گے، شروع میں آپ فیل ہوں گے، شروع میں آپ کے کچھ تجربے گریں گے۔ میں ایک بار نپولین کو پڑھ رہا تھا، نپولین بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا بزنس مین۔ وہ اپنے کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے اور اس کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر پر میں کرسی پر بیٹھا سوچ رہا ہے اب میں یہ بزنس نہیں کروں گا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس بزنس میں ناکام ہو گیا ہوں، میں اس کام میں اب ناکام ہو گیا ہوں، یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی نظر اچانک دیوار پر چڑھنے والی ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے، اس کی نظر اچانک دیوار پر پڑنے والی ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چیونٹی دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہے اور اوپر دیوار کے اوپر حصے میں ایک سویٹ، ایک مٹھائی رکھی ہوئی ہے، ایک لڈو رکھا ہوا ہے، کوئی میٹھی چیز رکھی ہوئی ہے اور مکھی اس مٹھائی پر جانا چاہتی ہے۔ نیپولین دیکھتا ہے کہ وہ دیوار پہ چڑھتی ہے لیکن پھسل جاتی ہے، زمین پر گرتی ہے۔ وہ دوبارہ کوشش کرتی ہے دیوار پر چڑھنے کی لیکن گر جاتی ہے۔ وہ تیسری بار دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ نیپولین دیکھ رہا ہے، وہ گننا شروع کر دیتا ہے کہ چیونٹی کتنے بار چڑھتی ہے اور کتنے بار گرتی ہے۔ چیونٹی 21 بار چڑھی اور 21 بار گری۔ نیپولین گن رہا ہے، کاؤنٹ کر رہا ہے، شمار کر رہا ہے، چڑھتی ہے اور گر جاتی ہے، چڑھتی اور گر جاتی ہے۔ 21 بار چیونٹی چڑھی اور 21 بار گری، لیکن 22ویں مرتبہ میں وہ چیونٹی گرتی نہیں ہے اور منزل پر پہنچ جاتی ہے، لڈو یا اس سویٹ تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو حاصل کر لیتی ہے، وہاں تک پہنچ کر اس کو پا لیتی ہے۔ نیپولین یہیں سے سبق حاصل کرتا ہے، ایک چیونٹی سے سیکھتا ہے، ایک چیونٹی سے عبرت حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں یہ کام کروں گا۔ ایک بار اپنے بزنس میں ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ ایک معمولی چیونٹی جب اپنی منزل پر پہنچنا چاہتی ہے تو بار بار کوشش کرتی ہے، بار بار گرتی ہے اور آخر ایک بار چڑھ کر کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو میں کیوں نہ بار بار محنت کروں؟ میں تو ابھی ایک ہی بار ناکام ہوا ہوں، دوبارہ میں کام کروں گا، دوبارہ میں محنت کروں گا اور انشاءاللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا۔ ایسے ہی نہیں قرآن میں سورہ نمل نازل ہوئی، ایسے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے چیونٹی کا ذکر کیا۔ ایسے ہی نہیں کہا وَإِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایسے ہی نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، جب حضرت سلیمان کا لشکر چیونٹیوں کے وادی کے پاس سے گزرا تو ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، آئے چیونٹیوں اپنے اپنے مسکنوں میں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لاؤ لشکر تمہیں لاشعوری میں، لا علمی میں تمہیں کچل نہ ڈالے، تمہیں روند نہ ڈالے، اس کو پتا بھی نہ ہو کہ تم یہاں ہو اور وہ گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آئیں اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے روند ڈالے، کچل ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتا بھی نہ ہو۔ ایسے ہی مثال نہیں دی ہے، نیپولین نے بھی چیونٹی سے سبق حاصل کیا، 21 مرتبہ چیونٹی گری۔ اس اسکول کے چلانے والے اگر ہماری بات ان تک پہنچ رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں تو ابھی تو شروعات ہے، آپ کو بڑے تانے سننا پڑیں گے، آپ کو بہت کچھ مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو مخالفتوں کا سامنا کرنا سیکھو، مخالفتوں سے لڑنا سیکھو اور مخالفتوں کا رخ موڑنے کا ہنر اپنے اندر پانے کی کوشش کرو اور سیکھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جانو، یہ بہت ضروری ہے، قوم کی نفس کو سمجھنا، لوگوں کی نفس کو سمجھنا۔
ये समझने की कोशिश करो कि आवाम क्या चाहती है। ये कोशिश करो कि जिस इलाके में आप स्कूल खोल रहे हैं वहां का मिजाज क्या है, वहां की आवाम किस मिजाज की है, वहां किस पेशे के लोग रहते हैं, उनका पेशा क्या है, वो अमीर हैं या गरीब हैं, कितनी फीस दे सकते हैं, कितनी फीस नहीं दे सकते हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर किस में है। इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना पड़ेगा। 1, 2, 4 साल आपको नाकाम भी होना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत से काम लेना होगा। और यही हिम्मत इंसान को आगे बढ़ाती है, यही हिम्मत इंसान को आगे लेकर जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आज जरूरत है इस बात को दूर तक पहुंचाने की कि आज इस किस्म के स्कूलों की सख्त जरूरत है। आज आप देख रहे हैं मीडिया ने क्या हाल बना दिया है, और आप देख रहे हैं कि हम लोगों को किस नजर से देखा जा रहा है। उस तरफ हमें न तो चलने की जरूरत है, न जाने की जरूरत है, और न ही आप और आपकी इंतजामिया कमेटी हमें उस तरफ जाने की इजाजत दे सकती है मेरे प्यारे साथियों, और ना ही मौजूदा दौर के हालात हमें उस तरफ जाने की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहता हूं, सूरत हाल सब आपके सामने है, सूरत हाल सब आपके सामने है। इस वक्त बस यही सूरत हाल है कि आप अपना दिफा भी अगर करेंगे तो आप मुजरिम होंगे। आप अपना दिफा भी नहीं कर सकते हैं। अरे कोई लाठी मार रहा है और आप अपना हाथ उठाकर बचाव कर रहे हैं, तब भी आप मुजरिम हैं। अच्छा, तूने हाथ कैसे उठाया है? आप मुजरिम हैं। इस वक्त बिल्कुल वही सूरत हाल है कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं। शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं, और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा है। शेर ने बकरी से पूछा, है बकरी, तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? बकरी ने कहा, जंगल के राजा, पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा है, आप पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं, मेरा झूठा पानी आप कहां पी रहे हैं? मैंने आपका पानी कहां झूठा किया है? आपका पानी झूठा होकर मेरी तरफ आ रहा है। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुंह चलाती है, अब मुंह भी चला रही है मुझसे, चर्ब जबानी कर रही है, मेरे सामने मुंह चलाती है, इतनी औकात तेरी। और शेर उस बकरी की तरफ आया और उसको अपने दांतों से पकड़ा और फाड़ दिया और खा गया। यही सूरत हाल है आज हमारी। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो पूरी तकरीर समझ गए, और इस बकरी को अगर आप समझ गए तो पूरी तकरीर समझ गए। मुझे अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। यही सूरत हाल है आज हमारी। जन्नत के अंदर ये काम करके जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी, इस पर डिबेट होगी, मीडिया इस पर डिबेट करेगी। लेकिन आपकी किताबों में और आपके वेदांत में लिखा है ये नेक काम करोगे तो तुमको 1000 अप्सराएं मिलेंगी, उस पर कोई माँ का लाल डिबेट नहीं कर सकता है। ये डिबेट करने वाले इतने बड़े मुजरिम नहीं हैं जितने बड़े मुजरिम इस डिबेट में जाने वाले ये कठमुल्ला हैं, जो 5000 रुपए का लालच में उस डिबेट में जाते हैं और अपनी बेइज्जती करा कर वापस आते हैं। ये कठमुल्लाओं ने आज जितना इस्लाम को रुस्वा किया है किसी ने नहीं किया है। ना ये जमीयत अहले हदीस के हैं, ना ये देवबंदी मसलक के हैं, ना जमीयत उलमा ने इनको भेजा है, ना जमात इस्लामी ने इनको भेजा है, मुझे ना रज़ाए मुस्तफ़ा ने इनको भेजा है। मेरी सबसे लखनऊ में बातें होती हैं, जमात इस्लामी के अमीर से भी मेरी बात हुई, कोई इनको नहीं भेजता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये जाते कहाँ हैं और किसकी तरफ से जाते हैं, और डिबेट ये किसकी तरफ से करते हैं, आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। और लोग अभी देखा ना, जूते पड़ते पड़ते बच गए, डिबेट में जाते हैं और अपनी बेइज्जती करा के चले आते। इस्लाम ने 2 बीवी और 3 बीवी और 4 बीवी की इजाजत दी है, इस पर डिबेट होगी। औरतों का हक मारा जा रहा है, क्यों इस पर डिबेट हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि 4 बीवियों की अगर इस्लाम ने इजाजत दी है, आप नहीं मानते मत मानिए, हमारे यहाँ है, हम उसको मान रहे हैं, आपको हम मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप इस पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ एक औरत द्रौपदी 5-5 पांडव को रखती है तो उस पर कोई डिबेट नहीं होती है। मीडिया वाले इस पर डिबेट क्यों नहीं कराते हैं?
اب زیادہ بولوں گا تو آپ کہو کہ جیل سے نکلنے کے بعد بھی سدھرا نہیں ہے یہ مولوی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ اس پر نہیں ہوگی، ڈیبیٹ اس پہ ہوگی۔ ڈیبیٹ اس پر نہیں ہوگی، ڈیبیٹ اس پر ہوگی۔ پردے پر ڈیبیٹ ہوگی کہ اسلام نے عورت کو حجاب کے اندر کیوں قید کر کے رکھ دیا ہے، کیوں چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے، کیوں اسلام نے پردے میں رکھ دیا ہے۔ ڈیبیٹ اس پر ہوگی، لیکن ڈیبیٹ اس بات پر نہیں ہوگی کہ رام چندر جی کی پتنی سیتا کا چہرہ رام چندر جی کے چھوٹے بھائی لکشمن نے بھی نہیں دیکھا ہے، لکشمن نے بھی نہیں، اور سیتا جی نے اپنا چہرہ اپنے دیور لکشمن کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ اور لکشمن سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ لیکن کوئی بھی میڈیا والا دیور اور بھابھی کے اس پردے پر ڈیبیٹ نہیں کرے گا کہ سیتا جی اپنے دیور کے سامنے کیوں نہیں آئیں اور سیتا جی لکشمن سے پردہ کیوں کرتی تھیں۔ آج اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوگی، ڈیبیٹیں اس پر ہو رہی ہیں اور اسلام کا مذاق اڑانے والے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ضرورت ہے ہر زبان کو سیکھنے کی میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اساتذہ کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں جامعہ سلفیہ میں پڑھایا بھی ہے۔ پوچھئے، ایک غزوہ تھا، کسی جنگ کے اندر کچھ کافروں کو، کچھ کافر قیدیوں کو پکڑا گیا، مال فدیہ دے کر بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کچھ قیدی بچ گئے جن کے رشتہ داروں کے پاس مال فدیہ دینے کو کچھ نہیں تھا۔ گزارش کی، اللہ کے نبی ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے پاس کچھ نہیں ہے مال دینے کے لیے، اب کیا کریں؟ جرمانہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے ان پر جرمانہ کیا لگایا؟ آپ نے کہا کہ تم کون سی زبان جانتے ہو؟ انہوں نے کہا عبرانی زبان جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا۔ تقریباً 15 لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال فدیہ دینے کے لیے نہیں تھا، اور ان میں سے ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ تم ہمارے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھاؤ گے۔ تو 15 لوگوں نے تقریباً 150 صحابہ کو، 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائی، اور جب عبرانی زبان سیکھ گئے یہ صحابہ تب اللہ کے رسول نے ان کافروں کو چھوڑ دیا، اب تم جاؤ، تم سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن جو صحابی عبرانی زبان سیکھ گئے، اللہ کے رسول نے اب ان سے کہا کہ تم اب چھا جاؤ، ایسی بستی میں جاؤ جو بستی عبرانی زبان جانتی ہے، اور وہاں جا کر اسلام کو تم عبرانی زبان میں پیش کرو۔ ان کو بتاؤ جنت کیا ہے، ان کو بتاؤ جہنم کیا ہے، ان کو بتاؤ توحید کیا ہے، ان کو بتاؤ ایک ایشورواد کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ ایک اللہ کا پاور کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد اللہ کا آخری نبی کون ہے۔ ان کو رسالت سے جوڑو، ان کو توحید سے جوڑو۔ میرے بھائیوں غور کرو، علم کی اہمیت کو سمجھو اور پرکھو اور غور کرو کہ اللہ کے رسول نے مال فدیہ جب نہیں ملا تو آپ نے ان کو چھوڑنے سے پہلے کیا کہا کہ تم میں کا ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا۔ اور جب 150 صحابہ نے عبرانی زبان سیکھی تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو اس علاقے میں بھیجا کہ جاؤ اب ان کو ان کی زبانوں میں اسلام سکھاؤ اور پھیلاؤ۔ یہ تھا وقت کا تقاضا، یہ تھا، اور آج بھی وقت کا تقاضا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو بھوپال کے ہیں اور ابھی 12-15 سال پہلے وہ اسلام لائے، MBBS MS ڈاکٹر سرجن، عربی میں قرآن تھا نہیں سمجھے، انگلش میں قرآن پڑھا، وہی بھوپال کباڑی مارکیٹ نمبر 2 پر جہاں اہل حدیث کی مسجد بنی ہوئی ہے، وہیں سے کسی آدمی نے ان کو انگلش میں قرآن دیا، اور ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے قرآن کو انگلش میں پڑھنا شروع کیا، اور ابھی چند ہی پارے پڑے تھے، اور جب وہ پہنچ گئے اور سمجھ گئے اور اس آیت کا ترجمہ جب انہوں نے انگلش میں پڑھا جس میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس سے، مٹی کے سس سے پیدا کیا، اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے کہ پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا، پھر ہم نے اس لطفے سے جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس سے ہڈی بنائی، پھر اس ہڈی میں گوشت
चढ़ाया और फिर हमने एक जीता जागता एक इंसान बना दिया। जीता जागता इंसान बनाकर हम उसके वजूद को दुनिया में लाए। जब वो कुरान की इन आयतों से गुजरे तो चीख पड़े। 1400 साल पहले जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, फिर ये आयतें मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई। उनको कैसे मालूम कि माँ के पेट में ये पहले नुतफा, फिर जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर हड्डी, और हड्डी के बाद फिर उन हड्डियों में गोश्त। ये जो तरतीब कुरान ने बयान की है इस तरीके से, ये तो अल्ट्रासाउंड पर हम चेक करते हैं। और आज की साइंस और आज की टेक्नोलॉजी और आज की ये तालीम हमें बताती है वो 1400 साल पहले का जमाना जहां साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट नहीं था, और वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा अनपढ़ इंसान जिसने पूरी जिंदगी किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह न किया हो, जिसने किसी के सामने शागिर्दगी न हासिल की हो, जिसने किसी से अलिफ बा ता सा न पढ़ा हो, ABCD न पढ़ी हो, जिसको कुरान कह रहा हो कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जिस तरीके से अनपढ़ होता है, मोहम्मद भी उसी तरीके से अनपढ़ थे, उनको किसी ने पढ़ाया नहीं। फिर अनपढ़ मोहम्मद को इतनी कीमती और इल्मी बातें किसने बताई? जरूर इन आयतों का कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से है, जिब्राइल से है, परशुराम से है, अल्लाह से है। उसने इन आयतों को पढ़ा और फिर भोपाल के किसी कबाड़ी मार्केट में आता है और वहां के मौलाना से कहता है कि हम इस्लाम लाना चाहते हैं। और फिर वो उसी 12, 13, 15 साल पहले डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो MBBS डॉक्टर था, वो इस्लाम लाता है। और इस्लाम लाने के बाद सरकारी नौकरी, आप तो जानते हैं कि फिर क्या होना था। इस्लाम लाया, टॉर्चर किया गया, नौकरी से इस्तीफा देकर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं। आज उनका नाम इस्लामुल हक है। जो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, आज उनका नाम इस्लामुल हक है और उनकी बीवी का नाम खदीजा है और उनकी बेटी भी MS कर रही है, भोपाल के मेडिकल कॉलेज में MS कर रही है। आज भी हिजाब में जाती है, पर्दे में जाती है, स्कूटी चलाती है, अपने घर से जब निकलती है तो हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स होते हैं, अपनी स्कूटी लेती है और कॉलेज में आज भी वो हिजाब के साथ जाती है। मेरे भाइयों, एक गैर मुस्लिम पहले इस्लाम लाया और इस्लाम ही नहीं लाया, फिर इस्लाम के दायरे में पूरा का पूरा दाखिल हुआ। उसने अपनी बीवी से भी हिजाब करवाया और उसने अपनी बेटी को भी हिजाब में रखा, और हिजाब में रखने के बाद भी अपनी बेटी को तालीम से रोका नहीं है। कौन कहता है कि इस्लाम ने बच्चियों को तालीम से रोका है? कौन कहता है? अरे इस्लाम ने तो लड़कियों की तालीम देने वाले बाप के ऊपर जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां होंगी और उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, पढ़ा लिखा कर अच्छा अदब सिखाकर उन 3 बच्चियों की शादी कर दी होगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बाप जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं, यानी मेरा पड़ोसी, मेरा करीबी बनकर रहेगा। लड़कियों को तालीम देने वाले वालिदैन के लिए जन्नत की खुशखबरी दे रहा है इस्लाम, और इस्लाम का कायद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये इल्जाम है, ये बदतरीन इल्जाम है कि इस्लाम लोगों को रोकता है, लड़कों को तालीम से रोकता है, लड़कियों को तालीम से रोकता है। ये मीडिया वालों का दुष्प्रचार है। मजबूरी हमारी ये है कि आज हमारे पास किसी डिपार्टमेंट में जगह नहीं है, हमारा आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और कर्नाटका के चुनाव में बाकायदा इस देश के गृह मंत्री ने मुसलमानों का नाम लेके कहा अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों का आरक्षण कम कर दें, खत्म कर देंगे। ये जुमले बाकायदा बोले गए। मेरे भाइयों, इसी नाउमीदी की वजह से फिर मुसलमान तालीम से दूर जाता है। वो जानता है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हम पढ़ लिख कर करेंगे क्या जब हमें टायर ही पंचर जोड़ना पड़ेगा, साइकिल में हवा ही भरना पड़ेगी, हमें होटल में कबाब और पराठा ही सेकना पड़ेगा, या हमें टेलर की दुकान खोलकर हमें सिलाई करना पड़ेगी। तो हमें MBBS करके MS करके फायदा क्या? जरूरी नहीं कि हम नीट में आई जाएं, हमें इंजीनियर बनने का फायदा क्या? हमें नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये मायूसी
ہمیں 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 گھیر لیتی ہے اور پھر ہم علم سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے بھائیوں علم اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے، علم اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ یہ بادل بہت دنوں تک نہیں رہیں گے، ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، یہ دن بھی بہت زیادہ دنوں تک آپ نہیں دیکھیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے۔ آج ہریجن اور شودر کے بچے مسلمانوں تمہارے بچوں سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہمارے لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ایک شودر کا بچہ IAS کر لے اور ہمارا بچہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ آج آپ جائیے لکھنؤ کے اندر، مجھے بہت سے مسلم محلے ملے، میں رہنا چاہتا تھا اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے، میں دیکھا لکھنؤ کے اندر، لیکن دیکھا مسلم محلوں کا حال اتنا برا تھا کہ رات کے 2 اور 3 بجے تک چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی ادھر۔ میں نے مجبور ہو کر مسلم محلوں کو چھوڑا اور پورنیہ چوراہے کے پاس، کپورتھلا کے پاس علی گنج میں فلیٹ لیا، جہاں پڑھائی لکھائی کا ماحول ہو، جہاں سامنے جب نکلے تو دوسروں کے بچے بھی پڑھتے لکھتے ہوں۔ ہم نے مجبور ہو کر وہاں فلیٹ لیا اور مسلمانوں کی بستی سے ہم دور رہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں پر غلط اثر نہ پڑے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ضرورت ہے ماحول کو بدلنے کی، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا ماحول بنانے کی، آج ضرورت ہے ہم دیکھیں، غور کریں اپنی سوسائٹی پر۔ آج پوری دنیا سسک رہی ہے، ہم نے تو آیت پڑھی تھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ 5 منٹ کے لیے کہا تھا نسو پہلوان نے تھوڑا سا علم کے اوپر بول دینا، لیکن جب نکلے تو اتنا آگے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تصور کریں ہم، آج ضرورت ہے، آپ کیسے توحید کی دعوت دیں گے؟ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، قرآن کو سیکھو۔ آج بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ، انگلش جاننے والے لوگ بھی آج ایسے ہیں جو توحید سے نابلد ہیں، آج وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ مہینہ چل رہا ہے اور تقریریں بھی ہوئی